یہ آکاشوانی ہے۔ اب آپ اختر حسین ترمیزی سے علاقائی خبریں سنیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ISB اور نوجوان بزنس گریجویٹ سے کہا ہے کہ چھوٹی تجارتوں کو توسیع دینے کے لیے حل نکالنے کے علاوہ انہیں فروغ دینے کے اقدامات کیے جائیں تاکہ آتم نربھر بھارت کے نشانے کو حقیقت میں تبدیل کیا جا سکے۔ مودی نے BJP کارکنوں سے کہا ہے کہ تلنگانہ کو خاندانی سیاست سے نجات دلانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ ریاستی وزیر صحت ہریش راؤ نے کہا ہے کہ گزشتہ 7 سال کے دوران تلنگانہ کے صحت کے شعبے میں بڑے پیمانے پر تبدیلی واقع ہوئی ہے، اور ریاستی وزیر کملاکر نے BJP کے ریاستی صدر بنڈی سنجے کمار سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مساجد اور مندروں میں کھدائی کرنے سے متعلق اپنا متنازع بیان فوری واپس لے لیں۔ خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ISB اور نوجوان بزنس گریجویٹ سے کہا ہے کہ چھوٹی تجارتوں کو توسیع دینے کے لیے حل نکالنے کے علاوہ انہیں فروغ دینے کے اقدامات کیے جائیں تاکہ آتم نربھر بھارت کے نشانے کو حقیقت میں تبدیل کیا جا سکے۔ حیدرآباد میں انڈین اسکول آف بزنس ISB کی 20ویں گریجویشن تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مودی نے نوجوان بزنس مینجمنٹ گریجویٹ سے کہا کہ ایک ایسے وقت جب ملک معاشی ترقی کا ایک نیا باب تحریر کر رہا ہے، نوجوان بھی اپنے کاموں کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ نریندر مودی نے کہا کہ چھوٹی تجارت کو فروغ دیے جانے کا مطلب کروڑوں عوام کی حالت کو بہتر بنانا ہے، جس سے ملک کا فائدہ ہوگا۔ طلباء پر ٹیکنالوجی سے وابستہ ہونے پر زور دیتے ہوئے مودی نے کہا کہ ISB جیسے سرکردہ اداروں کے طلباء ملک کی ترقی میں کلیدی رول ادا کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم نے ISB اور مینجمنٹ کے طلباء سے یہ بھی کہا کہ ابھرتے ہوئے اضلاع کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے، جس سے اضلاع میں ترقی کی نئی لہر آئے گی اور اعتماد کی فضا بنے گی۔ PM نے مزید کہا کہ ہماری تجارت سے اب ملازمت کے لاکھوں مواقع پیدا ہو رہے ہیں۔ انہوں نے چھوٹی تجارتوں اور انٹرپرائزز کو آگے لے جانے کی ضرورت پر زور دیا تاکہ اس سے آتم نربھر بھارت کا سفر بھی جاری رہ سکے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج ریاست تلنگانہ کی خاندانی حکمرانی سے نجات دلانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ بیگم پیٹ ایئرپورٹ پر BJP لیڈرز اور ورکرز سے خطاب کرتے ہوئے مودی نے کہا کہ موروثی سیاست اور خاندانی پارٹیاں جمہوریت اور ملک کے نوجوانوں کی سب سے بڑی دشمن ہیں۔ انہوں نے تلنگانہ کے عوام سے اپیل کی کہ خاندانی پارٹیوں کی حکمرانی کو ختم کرنے کے لیے آگے آئیں۔ ان کے مطابق اس اقدام سے ریاست کی تیز رفتار ترقی کے لیے راہیں کھلیں گی۔ یہ یاد کرتے ہوئے کہ تلنگانہ کے عوام ہمیشہ پرعزم رہے ہیں، مودی نے ان شہیدوں کو خراج پیش کیا جنہوں نے علیحدہ ریاست تحریک کے دوران اپنی جانیں قربان کر دیں۔ مودی نے پارٹی کیڈرز سے کہا کہ سردار ولبھ بھائی پٹیل کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے پرعزم رہیں۔ مودی نے اس موقع پر جن دھن اور ہاؤسنگ جیسی فلاحی اسکیمات کا تذکرہ کیا جن سے عوام کو مدد مل رہی ہے۔ وزیر اعظم نے الزام عائد کیا کہ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ عوام کے سامنے نہیں آئیں گے کیونکہ انہیں اقتدار سے محرومی کا ڈر ہے۔ PM نے پارٹی کیڈر سے مزید کہا کہ آنے والے دنوں میں تلنگانہ میں BJP مزید طاقتور ہوگی۔ ان کے مطابق مرکز کی جانب سے کیے گئے سخت اقدامات کے نتیجے میں ملک کی معاشی صورتحال بہتری کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ اس سے پہلے وزیر اعظم مودی کا بیگم پیٹ ایئرپورٹ پر BJP لیڈرز اور کیڈرز نے پرجوش خیر مقدم کیا۔ ریاست کے وزیر صحت ہریش راؤ نے کہا ہے کہ تلنگانہ میں گزشتہ 7 سالوں کے دوران صحت کا شعبہ ایک بڑی تبدیلی کے عمل سے گزرا ہے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ نیتی آیوگ نے ملک بھر میں تلنگانہ کو تمل ناڈو اور کیرلا کے بعد تیسرا درجہ دیا ہے۔ کانگریس کے کارگزار صدر گیتا ریڈی اور جے پرکاش ریڈی جگا ریڈی کے ان الزامات پر کہ TRS حکومت نے صحت کے شعبے کو بہتر بنانے سے متعلق اپنے انتخابی وعدوں کو پورا نہیں کیا ہے، رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ہریش راؤ نے کہا کہ تلنگانہ حکومت نے ریاست کے وجود میں آنے سے اب تک ریاست بھر میں 33 میڈیکل کالجز قائم کیے، جبکہ اس سے پہلے ریاست میں محض 3 میڈیکل کالجز ہی موجود تھے۔
ہریش راؤ جنہوں نے افزائش مویشیات کے وزیر سرینیواس یادو کے ہمراہ امیر پیٹ میں 50 بستروں والے کمیونٹی ہیلتھ سینٹر کا معائنہ کیا، یہ یاد دلایا کہ ظہیر آباد ٹاؤن میں اصلی نوعیت کا سرکاری دواخانہ قائم کیا گیا ہے جو سنگا ریڈی کے MLA جگا ریڈی کے حلقے میں آتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سال 2014 میں تلنگانہ کے دواخانوں میں محض 17,000 بستر تھے، تاہم اب یہ تعداد بڑھ کر 27,000 ہو گئی ہے۔ حکومت تلنگانہ نے ماسٹر کارڈ کے ساتھ ایک یادداشت مفاہمت پر دستخط کیے ہیں۔ اس کا مقصد ریاست کی شہری خدمات میں تیزی پیدا کرنا ہے، جس سے مسائل کو ڈیجیٹل پارٹنرشپ کے ذریعے حل کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ اس کے ذریعے چھوٹی اور درمیانی تجارتوں اور کسانوں پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ اس پارٹنرشپ کا اعلان ورلڈ اکنامک فورم کے موقع پر کیا گیا۔ اس ڈیجیٹل اسٹیٹ پارٹنرشپ کے تحت ماسٹر کارڈ زرعی سربراہی، سائبر سیکیورٹی اور ڈیجیٹل لٹریسی جیسے شعبوں میں ترجیحی بنیادوں پر تلنگانہ کے ساتھ اشتراک کرے گا۔ روڈ ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کی مرکزی وزارت نے غیر محدود اختیارات سے متعلق تیسری پارٹی کے انشورنس کے تحت اعلامیہ جاری کیا ہے۔ وزارت نے انشورنس سے ریگولیٹری اینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف انڈیا کے ساتھ مشاورت کے بعد کل یہ اعلامیہ جاری کیا۔ اس سلسلے میں قواعد کا اطلاق آئندہ ماہ کی 1 تاریخ سے ہوگا۔ وزارت نے کہا کہ تیسرے فریق کے انشورنس سے متعلق بنیادی پریمیم کے لیے مختلف گاڑیوں کو شامل کیا گیا ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں آکاشوانی حیدرآباد سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ملک بھر میں جاری کووڈ ٹیکہ اندازی مہم کے تحت اب تک 192 کروڑ 82 لاکھ سے زائد ویکسین کی خوراکیں فراہم کی جا چکی ہیں۔ اسی دوران گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک بھر میں کووڈ کے 2628 تازہ معاملات درج کیے گئے، جبکہ سرگرم کیسوں کی تعداد اس وقت 15,000 ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2000 سے زائد کووڈ مریض صحت یاب ہوئے اور صحت یابی کی شرح اس وقت 98.75% ہے۔ ریاست کے BC ویلفیئر و سول سپلائز وزیر گنگولا کملاکر نے BJP کے ریاستی صدر بنڈی سنجے کمار کے اس متنازع بیان کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مندروں اور مساجد میں کھدائی کی جائے تاکہ یہ بات معلوم ہو سکے وہ ہندوؤں کی ہے یا مسلمانوں کی۔ واضح ہے کہ کل شام ہنومان جینتی کے موقع پر ہندو ایکتا یاترا میں شرکت کرتے ہوئے سنجے کمار نے کہا تھا کہ تلنگانہ میں بھی کئی مندروں کو توڑتے ہوئے مساجد تعمیر کی گئی ہیں۔ کریم نگر میں آج کمیونٹی ہال کا سنگ بنیاد رکھنے کے بعد BJP لیڈر کے بیان پر سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کملاکر نے کہا کہ سنجے کمار کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ وہ ایک MP ہوتے ہوئے اس طرح کے اشتعال انگیز بیانات دیں۔ وزیر نے BJP لیڈر سے مطالبہ کیا کہ فوری اپنا بیان واپس لے لیں۔ ضلع راجنر سلسلہ میں کل شب ہوئی غیر موسمی بارش کے نتیجے میں خریداری مرکز پر رکھی گئی دھان کو نقصان پہنچا۔ اس کے علاوہ شدید ہوائیں چلنے کے باعث مکانات، برقی کھمبے اور گاڑیوں کو بھی نقصان ہوا۔ دھان کی منتقلی میں عہدیداروں کی لاپرواہی کے خلاف کسانوں نے آج ایلندا کنٹا منڈل میں PPC سینٹر پر احتجاج کیا۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ عہدیداروں نے دھان کو رائس ملز کو منتقل کرنے میں تاخیر سے کام لیا، جس کی وجہ سے دھان بھیگ گئی۔ پولیس مقامی واقعے پر پہنچ گئی اور کسانوں کو احتجاج ختم کرنے کے لیے منایا۔ مرکزی وزارت دفاع نے سالانہ شناخت اور تصدیق نامہ حیات کی تکمیل کے لیے آخری تاریخ رواں برس 25 جون مقرر کی ہے۔ وزارت نے کہا کہ کل تک 34,636 ایسے وظیفے یاب افراد نے جو پینشن ایڈمنسٹریشن کے نظام سے وابستہ ہیں اپنا سالانہ تصدیق حیات نامہ داخل نہیں کیا ہے۔ امور صارفین کی مرکزی وزارت نے آج کہا ہے کہ ای کامرس کے پلیٹ فارمز پر جھوٹے تبصرے کیے جانے پر مرکز کی قریبی نظر ہے۔ کنزیومر افیئرز کے محکمے کی جانب سے کل مختلف حصے داروں کے ساتھ ایک ورچوئل میٹنگ منعقد کی جائے گی جس میں ای کامرس پلیٹ فارم پر جھوٹے تبصروں کا جائزہ لیا جائے گا، کیونکہ اس طرح کے اقدامات کے ذریعے صارفین کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی خاص سرخیاں دوبارہ سن لیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ISB اور نوجوان بزنس گریجویٹس سے کہا ہے کہ چھوٹی تجارتوں کو توسیع دینے کے لیے حل ڈھونڈ نکالنے کے علاوہ انہیں فروغ دینے کے اقدامات کیے جائیں تاکہ آتم نربھر بھارت کے نشانے کو حقیقت میں تبدیل کیا جا سکے۔ مودی نے BJP کارکنوں سے کہا ہے کہ تلنگانہ کو خاندانی سیاست سے نجات دلانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ ریاستی وزیر صحت ہریش راؤ نے کہا ہے کہ گزشتہ 7 سال کے دوران تلنگانہ کے صحت کے شعبے میں بڑے پیمانے پر تبدیلی واقع ہوئی ہے۔
اور ریاستی وزیر کملاکر نے بی جے پی کے ریاستی صدر بنڈی سنجے کمار سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مساجد اور مندروں میں کھدائی کرنے سے متعلق اپنا متنازع بیان فوری واپس لے لیں۔ آکاشوانی حیدرآباد سے اردو میں علاقائی خبریں ختم ہوئی۔